السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے عربی ٹیچر اورینٹل ٹیچر کے انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹرویو کی تیاری کے سلسلے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم تیسرے طبقے کے شعراء کے حالات زندگی پر مختصر سی نظر ڈالیں گے۔ اسلامی شعراء بہت سارے ہیں، ان میں سے 3 مشہور شاعر ہیں، اختل، جریر اور فرزدق۔ اختل اور جریر کے حالات آپ کے سامنے گزشتہ ویڈیوز میں پیش کیے گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فرزدق کے حالات زندگی پر مختصر سی نظر ڈالیں گے۔ فرزدق کا نام تھا ابو فراس حمام بن غالب تمیمی۔ ان کی ولادت اور پرورش بصرہ میں ہی ہوئی۔ وہ آغوش ادب میں پلا، فصاحت کے ماحول میں جوان ہوا۔ اس کا باپ اسے شاعری پڑھانے اور شعر کہنا سکھانے لگا، حتیٰ کہ اس کی طبیعت اس کے لیے مانوس ہو گئی اور اس کی زبان سلیس ہو گئی۔ جنگ جمل کے بعد ایک دن اس کا والد اس کو بچپنے کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بطور فخر لے کر حاضر ہوا۔ تو حضرت علی نے اسے کہا کہ اس بچے کو قرآن مجید پڑھاؤ، یہ اس کے لیے شاعری سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ فرزدق کے دل پر نقش کر گئے، حتیٰ کہ یہ بڑا ہوا اور اس نے حفظ قرآن کا پختہ عزم کر لیا اور اپنے آپ کو بیڑیوں میں مقید کر لیا اور قسم کھا لی کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد کھولے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی قسم سچی کر دکھائی اور اس نے حفظ کر لیا۔ پھر مصر کے حکمرانوں کے پاس جا ملا، کبھی ان کی مدح کرتا، کبھی حجو کرتا، وہ اس کو اپنا مقرب بنا لیتے اور کبھی اسے راندہ درگاہ بنا دیتے۔ پھر اس نے شام میں اموی خلفاء کی مدح سرائی کی، خصوصاً عبد الملک بن ہشام نے اس کو تحفے تحائف دیے، لیکن یہ آل علی کی حمایت کرنے کی وجہ سے ان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ فرزدق جریر کا ہم عصر تھا، ان دونوں کی آپس میں منافرت اور حسد تھا۔ جریر اور جیف نامی شاعر کے درمیان حجو گوئی کا مقابلہ ہو رہا تھا، حتیٰ کہ فرزدق جو ہے وہ بعیس کی صف میں کھڑا ہو گیا اور اس کی مدد کی۔ جریر کو غصہ آ گیا اور اس نے اس کی حجو کہہ ڈالی۔ فرزدق نے اس کے جواب حجو کہہ دی۔ پھر یہ حجویہ شاعری کا سلسلہ 10 سال تک چلتا رہا۔ دونوں کے ذہن کھل گئے اور زبانیں تیز ہو گئی، جس نے ان کو برجستہ گوئی، مناظرہ اور صدق نگاہ کی قوت کو بڑھا دیا۔ لوگ ان دونوں مشاعروں کے بارے میں 2 حصوں میں بڑھ گئے، ان میں سے ہر ایک نے اپنے شاعر کی کھل کر حمایت کی۔ حامیان فرزدق میں سے تو ایک شخص نے اعلان کر دیا تھا کہ جو فرزدق پر جریر کو غالب کر دے اسے 4000 درہم اور 1 گھوڑا انعام میں دیا جائے گا۔ فرزدق بدکار، فحش کلام، عریاں، حجو گو، دینداری میں کمزور، پاک باز عورتوں پر تہمت لگانے والا تھا۔ وہ خاندان شرافت کے محل میں پناہ لے لیتا تھا اور اس وجہ سے ہر قسم کے فضائل و رذائل سے کام لے کر اس کی حجو کہتا تھا، پھر بھی نہ تو اسے شکست دے سکا اور نہ ہی اسے ناکام بنا سکا۔ آل علی کی مدافعات میں اس کے کچھ اچھے کارناموں کا پتہ چلتا ہے، جن میں اس نے ان کی کھل کر حمایت کی ہے اور شجاعت دکھائی ہے۔ مثلاً ہشام بن عبد الملک سے اس کی ملاقات کا واقعہ۔ جب ہشام نے لوگوں کی نگاہ میں علی بن حسین کی والہانہ عقیدت دیکھی تو تجاہلانہ انداز میں لوگوں سے پوچھنے لگا، یہ کون ہے؟ تو فرزدق کو یہ سوال سن کر بہت دکھ لگا۔ اس نے اس کے جواب میں ایک قصیدہ کہا جس کا مطلع یہ ہے، ھذا الذی تعرف البطحاء وتأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ یہ وہ ہستی ہے کہ سرزمین بطحا جس کے قدموں کی چاپ کو پہچانتی ہے، خانہ کعبہ، حل اور حرم سبھی مقامات اسے جانتے ہیں۔ تو ہشام نے اسے قید کر دیا۔ پھر جب اس نے ان کی حجو کی تب جا کر کہیں چھوڑا۔ فرزدق تقریباً 110 ہجری میں 100 سال کی عمر پا کر فوت ہوا۔ فرزدق کو اپنی اصلیت اور خاندان پر بڑا ناز تھا۔ اسے اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرنے اور سنانے کا بہت شوق تھا، حتیٰ کہ وہ خلفاء کے سامنے بھی اس کا اظہار کرنے سے نہ رکتا۔ اسی بنا پر اس کی شاعری میں فخریہ عنصر نمایاں ہے۔ فخریہ کلام، پرزور الفاظ، شوکت اسلوب، غیر مانوس الفاظ اور واقعات عرب اور ان کے حسب و نسب کا ذکر طرز بیان میں جاہلی آزاد کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی بنا پر راوی اور نحوی اس کی شاعری کو ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر فرزدق کی شاعری نہ ہوتی تو عربی زبان کا 1/3 حصہ تلف ہو جاتا۔ اس کے باوجود وہ اپنے اشعار کی درستی سے ہمیشہ نالا رہا اور اس کی آرزو رہی کہ اسے جریر کی رقت آمیزی مل جائے، کیونکہ وہ فوج گو ہے
اور جریر کو اس کی درستی مل جائے کیونکہ وہ پاک باز ہے۔ اس بات کی تائید اختل کے اس فیصلے سے ہوتی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ فرزدق چٹان سے شیر نکالتا ہے جبکہ جریر سمندر سے چلو بھر کر کہتا ہے۔ علاوہ ازیں فرزدق حج و گوئی میں سخت، وصف بیان میں جدت طراز، مدح میں درمیانہ اور مرثیہ گوئی میں متاثر کن نہیں ہے۔